الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں سورہ صاد کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں نے منتخب آیات کی تھیں ان میں ابتداءً جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جو اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت جاری و ساری ہے کہ اسی کے متوازن متبادل اور اسی کے مقابلے میں جہنم کے واقعات بھی اور جہنم کے تذکرے اللہ تعالیٰ ذکر فرما دیتا ہے، تو ان کا ذکر ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جنتیوں کے لیے تو یہ ہے، اور بے شک سرکشوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ہے وہ اس میں داخل ہوں گے، اور یہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ اور وہاں پہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ان کے لیے تمہارے لیے یہ ہے، پس تم اسے چکھو، کھولتا پانی اور پیپ۔ تو وہ اس کو چکھیں گے اور خوب مطلب ان کی مجبوری کے تحت پینا ہی پڑے گا۔ اور کفر کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی انجام برا ہوگا اور آخرت میں بھی برا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرشتے یعنی آ کر کہیں گے کہ اس کو چکھو، کھولتا پانی اور پیپ، اور پھر اسی کی مثل اور عذاب ہوگا۔ جیسے یہ جوڑے ہیں کہ کھولتا پانی پیپ، اسی طریقے سے کئی جوڑے ان کو عذاب کے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی بات تھی وہ بہت ہی اہم تھی، اور اس پہ میں نے تھوڑا کلام کیا تھا، میں چاہتا ہوں اور بھی اس پہ مزید کلام کروں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک فوج ہوگی، ایک گروہ ہوگا جو داخل ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی متصل ایک اور گروہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ مختلف اس کی تفاسیریں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تابع اور متبوع ہوں گے، کچھ لیڈر حضرات ہوں گے، کچھ ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ لیکن لیڈر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے جیسے ملکی سطح پہ کوئی باقاعدہ لیڈر بن جاتا ہے، اور اسی طرح قبیلے کا سردار، اور اسی طرح کوئی وڈیرا ہو، کوئی چودھری صاحب ہوں، اور بھی کوئی بڑا عہدیدار۔ تو یہ خاص یہاں یہ مراد نہیں، بلکہ کوئی بھی اگر کسی کی گمراہی کا سبب بنے گا تو گویا کہ وہ گمراہی کے سلسلے میں اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ چنانچہ اگر ایک انون پرسن ہے، اس کا نام بھی آپ نہ جانتے ہوں، لیکن وہ انٹرنیٹ پر ایک خراب قسم کی کوئی ایسی ویب سائٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے جس کے ممبر بننے کے لیے لوگوں کو مائل کرتا ہے، اور اس پہ خراب قسم کا لٹریچر ڈال دیتا ہے، خراب قسم کی ویڈیوز ڈالتا ہے، تاکہ جو ینگسٹرز ہیں، جو نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ چونکہ ویسے ہی تقاضائے نفسانی ٹین ایج کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے، ہارمونز چینج ہوتے ہیں، تو پھر ان کو قابو میں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اور پھر ان کے ذریعے جو اس وقت معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں اس اسٹیج پر کم از کم اس کو بیان کر سکوں۔ یعنی اتنی غلط قسم کی دعوتیں اس میں ہوتی ہیں، اور نوجوان اس کو قبول کر رہے ہیں، اور گھروں میں فتنے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تو خیر امید ہے کہ ناراضی ہوگا، کیونکہ ان میں زیادہ تر غیر مسلمین ہیں، اور کون سے ملک کے ہیں وہ بھی آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ اس ملک کے ہوں گے، خاص طور پر ہوتے ہیں کہ جو مطلب گمراہی زیادہ عام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان سے جو وابستہ بچے ہیں اس میں ہر قسم کی قوم کے، قبیلوں کے، کمیونٹیز کے بچے ہیں جو وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمان بچے ہیں ناراض ہوا، اللہ نہ کرے تو پھر یہ جہنم ٹھکانہ ہے، اور آپس میں ایسا ہی ایک مکالمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو، اور ہمارے بچوں کو خاص طور پر۔ تو اگر کوئی ایسا نوجوان بچہ یا بچی ہمیں سن رہے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اس کا انجام صرف حسرت ہے، پچھتاوا ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، بدنامی ہے، اور بعض اوقات یہ چیزیں خودکشی تک انسان کو لے جاتی ہیں، یا پھر جو سب سے بد اخلاقی کا معاملہ ہوتا ہے، اور جس میں انسان کا سمجھ لیجئے کہ حیا کا اور غیرت کا جنازہ سا نکل جاتا ہے، اس مقام تک یہ چیزیں لے جاتی ہیں، اور اس کے بعد انسان دنیا اور آخرت میں شرمندہ اور رسوا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کسی کے پیچھے نہ چلیں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ یونیورسٹیز میں، نہ محلے میں، نہ ویسے ہی انٹرنیٹ پر آپ دوستی ہر ایک سے نہ کریں، کیونکہ دوست کی دوستی بعض اوقات دل میں اثر کر جاتی ہے، کسی کی گفتگو، کسی کی باتیں، کسی کا لہجہ، اور انسان پھر ان چیزوں میں انوالو ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اکثر یہ امور چونکہ چھپ کر کیے جاتے ہیں، یہ اعلانیہ طور پہ نہیں کیے جاتے،
تو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جیسے والدین اپنے اولاد کے سلسلے میں اکثر مخلص ہوتے ہیں، ایسے ہی جو مطلب اور کوئی کزنز وغیرہ ہیں، دوست احباب ہیں، وہ بھی اس پر مطلع نہیں ہو پاتے کہ بر وقت روکیں، نصیحت کریں۔ انسان کیونکہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ دلدل میں گرتے ہی چلا جاتا ہے اور پھر باہر نکلنے کا بعض اوقات راستہ نہیں ملتا ہے۔ تو اس قسم کا کوئی بھی آپ کو لیڈ کرتا ہوا نظر آئے، برائی کی دعوت دے رہا ہے یا نشے کی دعوت دے رہا ہو، یا پی کر تو دیکھو، ایک دفعہ پی لو۔ طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس معاشرے کا حصہ ہیں کہ پہلے سگریٹ، پھر اس کے بعد جو واقعی نشہ ہے کہ جو انسان کے حواس کو مختل کر دیتا ہے اور تمیز نہیں رہتی ماں بہن کی وغیرہ وغیرہ، اس طرح یعنی اور قدم لڑکھڑاتے ہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اور بعض اوقات تو آدمی نشہ کرتے کرتے ہی ایک عالم غنودگی میں چلا جاتا ہے اور پرکیف سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن جو اصل میں تباہی ہے۔ تو یہ مطلب نشے کا عادی بناتے ہیں، پہلے مفت میں دیتے ہیں، لو پی لو، ہماری طرف سے پی لو، فری میں پی لو، چکر تو دیکھو، اور اس کے بعد آدمی تباہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب پیسے گھر سے نہیں ملتے، چوری کی عادت پڑتی ہے، چوری سے بھی پورے نہیں ہوتے، ایک دو دفعہ مار پیٹ ہوتی ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو کسی نے اچھی طرح پٹائی کر دی، تو پھر اس کا ایک آخری جو برا انجام ہے وہ یہ کہ آپ گاہک لے کر آئیں، دوسرے لوگوں کو نشے کا عادی بنائیں، انہیں ہم تک پہنچائیں، تو اس میں ایک آپ کا بھی حصہ ہوگا، بطور کمیشن ایک پڑیا، کوئی ایک سگریٹ، کوئی ایک انجیکشن، کوئی ایک گولی، آپ کو ایک کیپسول دے دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر وہ نوجوانوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اور لڑکے تو لڑکے آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں آتے ہیں کہ لڑکیاں خاص طور پر، اور لڑکیوں کی کتنی تباہی ہوتی ہے پھر آگے، وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ نشے کے عادی ہونا ایک الگ معاملہ، وہ کیا ایک پرسکون اور ایک اچھی ازدواجی زندگی آگے قائم کر سکے گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ اچھی ماں بن سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر نہ عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ کچھ۔ نشے میں تو جب نشہ پورا نہیں ہوتا، آدمی ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، سب کی اولاد کی حفاظت کرے، ہماری دعا ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ انگیز ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے لڑانا۔ تو بعض بھولے بھالے جو گھرانے ہوتے ہیں، بھولے بھالے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ذہن تو اتنا چلتا نہیں ہے، بولتے ہم ہیں نا، جیسے ہم تمہیں سمجھائیں تم کرتے جاؤ بس۔ تو اب وہ بعض لوگ اپنے ذہن سے کام نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کسی کے ذہن سے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی صاحب جو ہیں وہ کام بگاڑ کر بھاگ جاتے ہیں، لڑوا دیتے ہیں، رشتے توڑوا دیتے ہیں، اور بہت سارا خراب معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط لیڈر ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی گمراہی کی دعوت دے رہا ہو، اگر ہم اس کو قبول کر لیں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ بعد میں اسی کو ملامت کریں، نہیں، ہم خود اپنے آپ کو بھی ملامت کرنی چاہیے۔ ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور پھر ہم مسلمان ہیں، ہمیں اونچ نیچ سمجھائی گئی ہے قرآن و حدیث میں، اور ہم نے اگر پھر بھی اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنی عقل کو صحیح استعمال نہ کرتے ہوئے کسی گمراہ کی گمراہی کو قبول کر لیا، تو اس کا قصور تو ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے، اس نے کوئی ہاتھ پاؤں تو نہیں باندھے تھے، اس نے کوئی مجبور کر کے ہمیں گن پوائنٹ پہ تو یہ کام نہیں کروائے تھے نا، ہم راضی ہوئے تھے اور پھر ہم نے کام کیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان چیزوں سے ابھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اس قسم کا مقابلہ ہوا تو پھر اسی طرح کی باتیں زبان پر آئیں گی۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا من قدم لنا هذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، اے رب کریم جس نے ہمیں اس مصیبت میں آگے کیا تو اسے آگ میں 2 گنا عذاب بڑھا دے۔ یعنی اب وہ جو ماتحت ہوں گے وہ لیڈروں کے بارے میں کہیں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تھا، تم نے ہمیں نشے کا عادی بنوایا، زنا کا عادی بنایا، اور کرائم کی طرف تم لے گئے۔ اس میں بھی بہت سارے لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، پستول ہاتھ میں پکڑائیں گے یا تمہیں چلانا سکھاتے ہیں، یہ وہ، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کچھ ایڈونچر پسند بن، مزہ آتا ہے اس میں۔ اسی طرح بہت سے نوجوان تو شوق میں کرتے ہیں، وہ ایڈونچر پسند ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ ان کو نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے، وہ نشہ پورا نہیں ہوتا تو وہ اس لائن میں آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب اس کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات کہتے ہیں جی نوکری لگی ہوئی ہے، اور حرام کما کے دوسروں کی حلال روزی ان کی جیبوں سے نکال کر ان کے دل میں خوف پیدا کر کے ان کو ڈرا کر اور اپنے گھر والوں کو لا کے کھلا رہے ہوتے ہیں، اور جہنم کی آگ بھر رہے ہوتے ہیں پیٹ میں۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کا حرام مال لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، غصب کرتے ہیں، گن پوائنٹ پہ چیز چھینتے ہیں، اور اس سے کچھ کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں،
تو بحکم حدیث یہ جہنم کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں اتارے جا رہے ہیں۔ وقتی طور پہ مطلب سکون حاصل کرنے کے لیے آدمی یا پریشانیوں سے نقصانات سے بچنے کے لیے ایسا کر لیتا ہے، لیکن کل بروز قیامت اس کو پتہ چلے گا اور وہ بہت پچھتائے گا۔ پھر تو تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ واپس بھیج دے، اب میں روڈیں کے گڈھے کھود لوں گا اور جھاڑو دے لوں گا، لیکن یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر کیا فائدہ؟ وہاں پر جا کے واپس آنا اور پلٹنا ممکن نہیں۔ یہی دنیا ہے جس میں ہمیں اپنا احتساب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور نفس و شیطان سے سخت دشمنی رکھنی ہوگی، اور اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہوگا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، آدمی تھوڑی سی ہمت کرے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور انہوں نے کہا وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، اور وہ بولے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے کہ جن کو ہم شریر لوگ شمار کیا کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا یا آنکھیں ان کی طرف سے پھیر دی گئی ہیں؟ تو مراد یہ ہے کہ جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر وہ نصیحت کرنے والے یاد آئیں گے، کیونکہ جو خود شریر ہوتا ہے نا وہ اچھے کو بھی شریر سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچے اگر نافرمان ہو جائیں اور ماں باپ ان کو تلقین کرنے لگیں تو شرارت کس کی ہے؟ بچوں کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں، ہمارے ماں باپ خواہ مخواہ کے روک ٹوک کرتے ہیں، اور وہ برملا بعض اوقات تو پھر ماں باپ کے سینے پر چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ ہی وہی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اسی لائف اسٹائل میں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ اولاد کھڑے ہو کے ماں باپ سے بدتمیزی کرے۔ انہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ جی باہر کے ملکوں میں دیکھیں گے اولاد پاؤں پٹکتی ہوئی نکل گئی، ابا کو گالی بک رہی ہے، ماں کے چلا رہی ہے اس کے اوپر، اور پھر دروازہ دھاڑ سے بند کر کے نکل گئی ہے۔ یہ انگلش اسٹائل ہوتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے لائف اسٹائل۔ ٹھیک ہے جی بیٹا ہے کر رہا ہے، کوئی بات نہیں بیٹا بات تو سنو، اور بیٹا سیڑھی چڑھتا ہوا اوپر چلا گیا، نہ ماں کی پرواہ نہ باپ کی پرواہ، ان کی عزتیں دو کوڑے کی ہوتی ہیں۔ لیکن ان کو یہ اسٹائل بعض اوقات اچھا لگتا ہے کہ بھئی یہ باہر کا اسٹائل ہے، اس کا مطلب ہے عام لوگوں سے کافی اوپر ہو گئے ہیں۔ خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے۔ عام لوگوں سے اوپر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بد اخلاقی میں انتہائی گہرائی میں چلے جاؤ اور حیا کا پردہ ہم ختم کر دیں اور ہر قسم کی بد اخلاقی کو اختیار کر لیں، اور پھر ہم کہیں کہ اور اپنے گمان میں ہم یہ سمجھیں کہ عام لوگوں سے بلند و بالا ہو چکے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے تو جو حقیقتاً شریر ہوتا ہے وہ اسی کو شریر سمجھتا ہے۔ ایک بے نمازی کھڑا ہوا ہے، ایک نمازی گزرتے ہوئے کہتا ہے آئیے نماز پڑھیں، تو چہرے پہ ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو دور سے دیکھ کے کہتے ہیں یار نکل لے مولوی آ رہا ہے نماز کے کہے گا، تو وہ اسی کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ مراد یہ ہے تو یہ جب جہنم میں جائیں گے جو کافر ہوں گے، جنہوں نے ان کو ہدایات دینے کی کوشش کی ہوں گی مسلمان وغیرہ، ان کے بارے میں کہیں گے کہ وہ ہمیں شریر لوگ نظر نہیں آ رہے، یعنی جن کو ہم شریر گمان کرتے تھے اور جن کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ کیسے نظر آئیں گے؟ وہ تو جنت میں ہوں گے، وہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ اس لیے بارہا میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، خصوصاً ان بھائی بہنوں سے کہ جو نصیحت کو شدید ناپسند کرتے ہیں، جو ہم جیسوں کے کوئی پروگرام چل رہے ہوں جس میں ہدایت کی بات ہو تو ٹی وی ہی بند کر دیتے ہیں، اور جو ایسے لوگوں سے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں جن کا تعلق خالصتاً دین سے ہو، اور جب ملاقات ہو وہ دین کی بات کہیں، انہیں بہت برا لگتا ہے کہ مطلب دینداروں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی نصیحتیں قبول کرنا، غصے میں آتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے بارہا سمجھایا کہ خدارا اگر آپ کسی کی بات نہیں قبول کرتے تو یہ برا ضرور ہے، لیکن تھوڑا سا میرے خیال میں کم برا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے اور پھر ان کو شریر قرار دیں، ان سے لڑائی جھگڑا کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو ڈسہارٹ کریں، یہ زیادہ برا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دین سے نفرت کا اظہار کرنا، چلیں ایک آپ دین قبول نہیں کر پا رہے، آپ کا ماحول ایسا ہی ہے، آپ خود جواب دہ ہیں آخرت میں، تو لیکن کم جواب دہی ہو سکتی ہے، بے عمل آدمی کی کم جواب دہی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا بے عمل کہ خود اپنی بے عملی کو صحیح قرار دیتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات اور پابندیوں کو برا کہنا شروع کر دے۔ جیسے بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، انہیں برقعے کا کہیں تو کہتے ہیں یہ کیا، ہم نے ملانی نہیں بننا ہے، یہ کیا تم نے مولویوں نے سختی کر رکھی اور یہ وہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بھئی چلیں آپ برقع نہ پہنیں اور یہ سوچیں کہ بھئی ٹھیک ہے میرے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، یعنی میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، میں تو ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں
کہ اگر آپ برقع نہیں پہن رہی، کوئی بہن کوئی پردہ نہیں کر رہی ہیں، برا ضرور ہے، لیکن اگر یہ اس طرح ہو معاملہ کہ بھئی ہم پردہ نہیں کر رہے ہیں، ہم گناہ گار تو ہیں، بے عمل، اللہ معاف فرما دے بس، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک ہے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، یہ جو پردے کر رہی ہیں یہ ریاکار عورتیں ہیں اور یہ غلط کر رہی ہیں اور خواہ کی ملانی بن رہی ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ مولویوں نے زندگیاں تنگ کر رکھی ہیں۔ حالانکہ تمام تر پردے کے، حیا کے، غیرت کے اور نگاہیں جھکانے کے، قلب کی اور ذہن کی حفاظت کے احکام اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ 15ویں صدی ہجری کے مولوی صاحب کی ایجاد نہیں ہے، اور ہمارا مذہب تو اتنا پیارا ہے۔ میں بارہا آپ کو گزارشیں کرتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسے ماحول میں ہے کہ جہاں پر بیچارہ وہ دین پر مکمل طور پہ نہیں چل سکتا، تو شریعت اس کی مجبوری کا لحاظ کر کے اسے رعایت دیتی ہے۔ جیسے باہر کے ملکوں میں بچیاں ہمارے یہاں کی طرح کا برقع نہیں پہن سکتی، نقاب تو بہت دور کی بات ہے، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر وہ جتنا پردہ کر سکتی ہیں، جتنا کر سکتی ہیں اتنا اپنے بدن کو چھپائیں اور اپنے آپ کو مطلب نامحرموں سے محفوظ کریں اور پردے کی کوشش کریں، اپنے ذہن کی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ تو اتنی اچھی شریعت ہے، لیکن راہ فرار ہونے کے لیے پھر شریعت پر ہی تنقید کر دینا اور پھر دین پر اور مطلب ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول پہ تو کرنا ان کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ تو پھر وہ مولوی حضرات، یہ مفتیان کرام نے، یہ مولوی نے بنایا ہوا دین، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ بھائی ان مولویوں کو بند کر دیں کسی جگہ، اور وہ دین جو انہوں نے اصل دین چھپایا ہوا تھا اور سخت دین ظاہر کیا تھا، وہ دین آپ ڈھونڈ کے لائیں۔ کہاں ہے وہ دین قرآن میں، کہاں ہے وہ دین حدیث میں، اس کو نکال کر لے آئیں تاکہ ان مولویوں کو شرمندگی ہو کہ ہم نے خواہ سخت دین دکھایا اور آسان دین تو اللہ اس کے رسول کا موجود تھا وہ آپ کو نہیں دکھایا۔ تو یہ بری بات ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کو ناپسند کریں، لیکن یہ سوچ کر کہ ان کو برا کہیں گے تو لوگ ہم پر تنقید کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے جو قاصد ہیں ان کو برا کہنا شروع کر دیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، اور دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی شرمندگی اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔